مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمدللہ رب العالمین۔ ہم حیات طیبہ کے اس کلاس میں آج جو ہے ہماری کلاس ہے یہ شیبہ ابی طالب میں محصور ہونا، یعنی شیبہ ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا محصور ہونا۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو جیسے کہ ایسے ملک میں جا بسے ہیں اب جہاں ان کو امن اور سکون مل گیا، ہمارے پچھلے کلاسوں میں نجاشی بادشاہ کے بارے میں جو بات ہوئی تھی، اب وہاں مسلمانوں نے پناہ لی ہے اور حفاظت بھی ان کو ملی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ اسلام مختلف قبیلوں میں اب روز بروز جو ہے پھیل رہا تھا، اور یہ لوگ جمع ہو گئے، یہ مشورے کرنے لگے۔ انہوں نے اب یہ طے کیا کہ بنی ہاشم جو ہے بن مطلب کے خلاف کوئی ہم تحریری معاہدہ جو ہے وہ لکھ دیا جائے، اور اس تحریری معاہدے میں ان سے یعنی شادی بیاہ کے تعلقات ہم نہیں قائم کریں گے، ان کے ساتھ کسی قسم کی خرید اور فروخت نہیں کی جائے گی۔ جب اس بات پر متفق ہو گئے تو انہوں نے ایک کاغذ پر یہ معاہدہ لکھا، سب نے اس کی پابندی کی اور اس کا اقرار بھی کر لیا۔ اس معاہدے کو انہوں نے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا تاکہ اس عہد پر مضبوطی سے یہ لوگ قائم رہیں کہ اب مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے مکمل بائیکاٹ کر لیا کہ نہ کوئی تجارت، لین دین، شادی بیاہ، جتنے بھی تعلقات ہیں وہ ان پر کیا ہے ان کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے تو خود ختم کیے کہ کوئی بھی باہر سے آ کے کوئی خرید اور فروخت کچھ بھی یعنی ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرے گا۔ قریش نے یہ معاہدہ کیا تو بنی ہاشم اور بنی مطلب جو ہے یہ ابی طالب کے پاس آ گئے اور اس کے ساتھ جو ہے شیب ابی طالب میں جمع ہو گئے۔ شیب ابی طالب میں جمع ہو گئے بنی ہاشم، صرف ایک شخص بنی ہاشم کا، وہ تھا بدبخت ابو لہب عبد العزیٰ۔ یہ جو ہے اپنے خاندان سے الگ ہو گیا، یہ قریش کے ساتھ مل گیا اور ابو لہب جو ہے اپنے خاندان سے الگ ہو کے ایک دن یہ جو ہند بن عتبہ بن ربیعہ سے ملا اور اسے کہتا ہے کہ عتبہ کی بیٹی، میں نے جو ہے اس طرح لات اور عزیٰ کی مدد نہیں کی، کیا میں نے ان لوگوں سے علیحدگی اختیار نہیں کی جنہوں نے لات اور عزیٰ کو چھوڑ دیا؟ اب اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کی مدد جو ہے نا میں نے دوسرے لوگوں کی مدد کی۔ ہند نے جواب دیا کہ ہاں ابو عتبہ تو نے ان کی مدد کی ہے اور اللہ تجھے جو ہے اس کا بدلہ دے گا۔ ابو لہب کیا کرتے تھے، یہ اکثر اپنے جب گفتگو کرتا تھا تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا تھا کہ مجھے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں وعدہ کرتا ہے جو مجھے نظر نہیں آتی، یعنی اس کی جتنی بھی جو دعویٰ ہے، جو خوشیاں ہیں، جو زندگی ہے، ہمیشہ انسان نے جہاں رہنا ہے، تو ساری باتیں جو ہے یہ تو موت کے بعد واقع ہونے والی ہیں۔ پھر میں ان وعدوں پر جو ہے جو یہ مجھ سے کرتا ہے، جو مجھ سے کہتا ہے، تو پھر میں کیسے یقین کر لوں؟ اس کے بعد وہ اپنے ہاتھوں پر جو ہے انگلیوں پر کیا کرتا تھا، پھونک مارتا تھا کہ جیسے علیہ باللہ، جس کا مطلب اس کا ہوتا تھا کہ تم تباہ ہو جاؤ، یعنی اور اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے بارے میں سورہ نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب،
کہ دونوں ہاتھ جو ہے ابو لہب کے برباد ہو گئے، وہ بھی برباد ہو گیا، اور اس کا مال، اس کی اولاد، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی۔ قرآن جو ہے یہ ایک معجزاتی کتاب ہے، یہ ایک معجزاتی کتاب ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے جس وقت ابو لہب اور اس کی جو بیوی تھی ام جمیلہ اور ابو لہب پر سورہ لہب نازل کی، تو اس وقت یہ آ سکتے تھے اور کہہ بھی سکتے تھے کہ قرآن نے ہمارے بارے میں یہ سورہ نازل کیے، تو لہٰذا ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کو جانتا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایسی سورہ نازل کی کہ اس کے زندگی میں اس کو جہنم کی جو ہے یعنی اس کا ٹھکانہ اس کا بتا دیا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد، یعنی اس میں اس کی بیوی کا بھی ذکر کہ حمالۃ الحطب، اس کے لیے کہا گیا یہ ایک رسی جو تھی کھجور کے پتوں سے جو ہے نا، ایک رسی اس نے بنائی تھی جس پر یہ لکڑی لاتی تھی اور کانٹے لاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں بچھاتی تھی، اور پھر وہی رسی ایک دن اس کے گلے کا پھندا بن گئی اور اسے جو ہے ام جمیلہ کی موت ہو گئی۔ اب جو ہے ابو لہب، اب قریش جو ہے اس معاہدے پر متفق ہو گئے، قریش نے یہ معاہدہ کیا اور اسی پر متفق ہو گئے، اس پر انہوں نے عمل بھی شروع کیا کہ، اور ابو طالب نے بھی جیسے ان کے بارے میں اور ان کے تکلیفوں کے بارے میں جو ہے کچھ اشعار بھی کہے، کچھ اشعار بھی اس نے بولے ان کے لیے، لیکن قریش جو تھے ان کے ظلم ستم ہر چیز حد سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اسی حالت میں، اسی بائیکاٹ کے حالت میں مسلمانوں نے 3 سال کے قریب انہوں نے یہی زندگی گزاری، اور مسلمانوں کی صورتحال یہ ہو گئی کہ یہ ان کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، یعنی جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شیب طالب میں تھے، کھانے کو ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، ان کو پتے اور جو ہے نا سوکھے چمڑے پانی میں بھگو کے پکا کے تو یہ ایسی چیزیں کھانی پڑتی تھی۔ یہ حالت ہو گئی مسلمانوں کی۔ اب وہاں سے اب جو ہے بنی ہاشم اور بنی مطلب جو ہے اسی حالت میں رہیں، تقریباً یہ دونوں قبیلے 3 سال۔ اگر کوئی شخص چاہتا کہ چھپ کر جو ہے ان تک کوئی کام پہنچائیں، لیکن بدبخت جو ابو جہل بن ہشام تھا وہ کسی کو وہاں جانے نہ دیتا۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام بن خلید جو ہے اس سے ملاقات ہوئی اس کی، یہ ایک لڑکے کے ساتھ کچھ گیہوں کا آٹا اٹھائے ہوئے جو ہے حکیم بن حزام اپنی جو پھوپھی حضرت ختیجہ تک اس کو لے کے پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب طالب میں وہ بھی محصور تھی۔ ابو جہل نے حکیم بن حزام کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تو بنی ہاشم کو کھانا پہنچاتا ہے، میں تجھے اس جگہ سے ہلنے نہ دوں گا جب تک تجھے مکے میں ذلیل اور رسوا نہ کروں۔ اب اتنے میں جو ہے ابو جنتری بن ہشام جو ہے وہ بھی آ گیا۔ جب وہ آ گیا اس نے ابو جہل سے کہا کہ دیکھو یہ اپنی پھوپھی کے لیے کھانا لے کے جا رہا ہے، جو عربوں کا بھی ایک رواج ہے، پھوپھی کے لیے، خالہ کے لیے، بہن کے گھر تو لوگ کھانے پینے کی چیز بیچتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بھی یہی رواج ہیں، جو ہے کھانے کی چیزیں جاتی ہیں۔ تو اس نے اسے کہا کہ تم کیسے اس کو جو ہے نا تم نے روکا ہوا ہے۔ ابو جہل نے انکار کیا کہ نہیں میں تو نہیں جانے دوں گا۔ اب اس پہ ان دونوں میں جھڑپ ہو گئی۔ جب جھڑپ ہو گئی ان دونوں میں تو ابو جنتری نے اونٹ کے جو جبڑے کی ہڈی تھی اس کے پاس، اس سے اس کا سر زخمی کیا ابو جہل کا، اور اس کی پٹائی بھی کی۔ حمزہ بن مطلب رضی اللہ عنہ جو تھے اس وقت یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اب ان لوگوں کو تو یہ بات پسند نہیں تھی کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے نا یہ خبر ملے کہ ان کے آپس میں قریش کی جو ہے یہ آپس میں ان کی کشمکش ہو گئی ہے، تو اس طرح سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی، ان ساری تکلیفوں کے باوجود، مشکلاتوں کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دینے میں جو ہے آپ نے دن رات لگائی، آپ یہی کام کرتے رہیں، کسی معاملے میں بھی آپ نے کبھی بھی خوف نہیں کھایا۔ دین اسلام کے تبلیغ کو پہنچانے میں کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خوف نہیں کھایا۔
اللہ تعالیٰ نے قریش سے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کا چچا، آپ کا قبیلے بنی ہاشم بن مطلب آپ کی حفاظت کے لیے جو ہے یہ یکجان ہو گئے۔ قریش نے آپ پر قابو پانے کا جو ارادہ کیا تھا، انہی راہ میں جو رکاوٹ بنے تھے، اور قریش جو ہے وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنازعنی کرنا اور پھر مذاق کرنا، اور قرآن کے ذکر کرتے ہوئے یہ لوگ سیٹیاں بھی بجاتے تھے، تالیاں بھی بجاتے تھے، یعنی ان کی جس طرح چاہے اسلام کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین غالب ہو کے رہے گا، اور یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو ہے پورا فرمایا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی جو ہے، اب قریش میں سے جن لوگوں کے بارے میں قرآن میں بھی ان کا ذکر آیا ہے، جن کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ناموں سے ان کا ذکر کیا، اور باقیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے نام سے پکارا ہے۔ اب ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا ابو لہب اور اس کی بیوی جو تھی ام جمیل، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے تو حمالۃ الحطب کا جو لفظ ہے یہ اسی کے لیے کہ وہ کانٹے اٹھا کر لاتی تھی، اور پھر جیسے وہ رسی جو تھی وہ اس کے ساتھ باندھ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ڈالتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں جو ہے ان صورت میں شوہر اور بیوی دونوں پر کیا ہے آگ کی کیا وہ دی، ان کو آگ کی وارننگ دے دی کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ ابو لہب جو تھے، اب اس کے بھی ہاتھ اس کے ٹوٹ گئے، وہ برباد بھی ہو گیا، مال بھی اس کے کام نہ آیا، اور ان قریب جو ہے وہ ایک بڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی تو موت ہی ایسی ہوئی کہ اپنی اولاد بھی اس کے قریب نہیں جا رہی تھی۔ انشاءاللہ وہ بھی اس کا آگے قصہ آئے گا، قصہ اس کا بھی آگے آئے گا۔ تو یہ جو حمالۃ الحطب کا جو واقعہ یہ بیان کرتے ہیں، ابن اسحاق نے اس کو لکھا ہے۔ ابن اسحاق اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ حمالۃ الحطب میں امی جمیل جو ہے یہ ابو لہب کی بیوی، وہ جب قرآن کی یہ سورہ اس نے سنی اور کہ یہ اس کے شوہر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اب اس کو بہت غصہ آیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ ایک بڑا پتھر اٹھا کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پتھر کا ٹکڑا تھا، اس کے ہاتھ میں جمیل جو ہے اس کے ہاتھ میں امی جمیل کے ہاتھ میں ایک پتھر کا ٹکڑا تھا۔ جب آپ دونوں کے پاس آ کے کھڑی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو روک دیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھتی ہیں کہ تمہارا دوست کہاں ہے تمہارا ساتھی؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے میری توہین کی ہے، واللہ اگر وہ مجھے مل جاتا تو میں یہ پتھر کا ٹکڑا علیاذ باللہ اس کے منہ پہ مارتی۔ تو پھر سن لو، اشعار تو مجھے بھی آتے ہیں، اور اس نے بھی جیسے ہم نے اس شخص کی نافرمانی کی ہے جو علیاذ باللہ مذمت کے قابل ہے، اس طرح سے اس نے برے الفاظ کہے کہ بعد میں یہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذمم کے نام سے محمد کی جگہ پکارتے تھے۔ تو اس پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی ان کو دکھ پہنچا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے کہا کہ کیا تم کو اس چیز سے حیرت نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کی گالیوں کو وہ کس طرح مجھ سے پھیر دیا ہے، کیسے رب العالمین نے قریش کو مجھ سے پھیر دیا ہے، کیونکہ وہ تو مذمم کو گالیاں دیتے ہیں اور مذمم کی توہین کرتے ہیں، جبکہ میں تو محمد ہوں، اور محمد کی میننگ کیا ہے کہ وہ شخص جو تعریف کی قابل ہو اور جس کی مسلسل تعریف ہو رہی ہو، محمد ایسی تعریف جو مسلسل ہو رہی ہو۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اذانوں میں، نمازوں میں، کلمہ شہادت میں، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنٹینیو تعریف ہو رہی ہے اور تا قیامت تک ہوتی رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا ہے مجھے۔ اب اس کے بعد جو ہے امیہ بن خلف،
یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے شروع کرتے تھے اور پھر اشارے بھی کرتا تھا، جیسے نہیں لوگ اشارے کرتے ہیں آنکھوں میں سے اشارے کر کے، اور کسی کو تکلیف دینا، تکلیف پہنچانا، تو یہ کام کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے امیہ بن خلف کے بارے میں وَيْلِ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَ، تو جو ہے یہی سورہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں نازل کی۔ اب جو ہمزہ ہے یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے اشارے کرے اور کلم کلا جو ہے گالیاں دے، اور پھر اس کے جواب جو ہے حسان بن ثابت نے بڑے اشعاروں سے اس کو جواب بھی دیے۔ اور جو لمزہ ہے یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو خفیہ طور پر الزامات لگاتا ہو اور ان کی عیب جوئی کرتا ہو، انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہو۔ اور اس طرح سے جو عاص بن وائل ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے میں، مسلمانوں کو تکلیفیں دینے میں جو ہے بڑا آگے تھا۔ اور ایک صحابی جس کا ذکر گزر بھی چکا تھا کہ خباب بن جو ہے نا بالارت، خباب بالارت رضی اللہ عنہ جو تھے، جس وقت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی ان کو یہ قرآن پڑھا رہا تھا۔ یہ واقعہ ہم نے پڑھا نا عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے میں، یہ جب قرآن پڑھا رہا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ اندر آتے ہیں۔ یہ صحابی، اس کا جو کاروبار تھا وہ تھا کہ یہ تلواریں بنا کر فروخت کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے پھر وہ فروخت کرتے تھے، اور انہوں نے کچھ تلواریں بنائی، عاص بن وائل کے ہاتھ فروخت کر دی، اور اس وقت اس کے پاس رقم پوری نہیں تھی۔ خباب رضی اللہ عنہ جو ہے سے کہا کہ بعد میں آ کے مجھ سے لے لینا۔ جب اس کے پاس رقم آئی تو خباب رضی اللہ عنہ جو وہ گئے اور رقم مانگنے کے لیے۔ اب اس نے جواب دیا کہ اے خباب، تمہارے جو دوست ہیں محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دین پر تم عمل کرتے ہو، کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جنت میں سونا، چاندی، کپڑے، خادم، گویا ہر یعنی خوشحالی کی ہر ایک چیز موجود ہے؟ اور اس نے کہا کہ جو ہے نا کہ ہاں بالکل ہمارا یہی ایمان ہے۔ تو یہ بدبخت کہنے لگا کہ اب تم مجھے قیامت کی مہلت دو تاکہ میں اس گھر میں داخل ہو کر وہاں پر جو ہے اس گھر میں داخل ہو کر اور وہاں تمہارا حق جو ہے ادا کر دوں گا، یعنی میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا پھر میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ بہشت کی نعمتوں کے لیے مجھ سے زیادہ ترجیح دے گا۔ ان کے کفر کی اور ان کی تکبر کی انتہا تھی۔ اب وہ مجھے چھوڑ کر تم لوگوں کو حصہ دار بنائیں۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ کیا تو نے وہ شخص نہیں دیکھا جس کے متعلق غور نہیں کیا کہ جو اپنے مال اور اولاد جو ہے اس پر کیا ہے یہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ میں اگر اس دنیا میں اللہ نے مجھے اتنی اولاد دی ہے، مجھے اتنا مال دیا ہے، تو پھر کیا جو ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہوں گا، وہ دنیا بھی مجھے ملے گی۔ تو یہی بدبختی تھی ان لوگوں کی جو یہ دین اسلام کی طرف نہ آئیں، وہ قرآن جو ان کی زبان میں اور وہ نبی جو ان کے درمیان اٹھا اور وہ اسلام سے محروم ہو گئے۔ تو سب سے زیادہ بدبخت جو ہے مجھے لگتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں۔ اور ابو جہل بن حشام کے متعلق جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ جب ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو تجھے یعنی ہمارے معبودوں کو جو برا بلا کہنا ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، ورنہ پھر ہم بھی اس معبود کو علیہ باللہ برا کہیں گے جس کی تو عبادت کرتا ہے۔ اور پھر اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے جو ہے آیات نازل کی کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ الْعِلْمِ، کہ تم لوگ جو ہے یعنی اگر اللہ کو چھوڑ کر وہ جن معبودوں کو پکارتے ہیں تم لوگ اس کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ وہ تو نادانی اور دشمنی کی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا ایسے کچھ الفاظ استعمال کریں گے۔ تو اللہ رب پھر اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے معبودوں کی جو برائی ہے اسے اجتناب کرنے لگے، انہیں صرف جو ہے اللہ کی عبادت اور اس کی دعوت کی طرف بلانے لگے۔
नज़र बिन हारिस जो था। अब नज़र बिन हारिस का तो ये हाल था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस में बैठे रहते थे और लोगों को अल्लाह की दीन की तरफ दावत देते थे, कुरान की तरफ बुलाते थे, ये कुरैश जो है ये क्या था, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठ जाने के बाद उसी जगह पर बैठ के और फिर जो पुराने किस्से हैं ये तो कहता था ना कि ये तो उसी महफिल में बैठ के कि ये तो पुराने रुस्तम, अस्फंदियार और ईरानी बादशाहों के किस्से हैं, वल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते कि ज़्यादा बेहतर किस्से सुनाने वाला नहीं है, ये किस्से तो मुझे भी आते हैं। तो कुरान में जहाँ पर भी असतैर का जो लफ्ज़ आता है तो इसके बारे में कहते हैं कि ये यही बदबख्त है और इसी के बारे में मतलब ये लफ्ज़ आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन बदबख्तों के लिए जो है यही ताकि ईमान ना लाना इनके मुकद्दर में था। अब वलीद बिन मुग़य्यरा जो था ये भी कुरैश का बड़ा सरदारों में से था, कुरैश के सरदारों में से था और ये इसको तो ये ज़िद पड़ी हुई थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी मुझे जैसे मैं इतना बड़ा सरदार, इतना दौलतमंद, मुझे छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही क्यों नाजिल की, या मुझे या बनु सकीफ़ का जो बड़ा सरदार था अबू मसऊद उमर जो है ना उसको क्यों अल्लाह ताला ने नहीं चुना। हम इन बस्तियों में के बड़े सरदार मौजूद हैं तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही क्यों नाजिल होती हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको भी काफ़ी जगह कुरान में जो है इसके तकब्बुर का जवाब दिया है, इसके तकब्बुर का जवाब दिया है। और उसके बाद सूरह अल काफिरून एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबे का तवाफ़ फरमा रहे थे कि जो है असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब जो है, उमैया बिन खल्फ और आज़ बिन वायल, अब ये उमर रसीदा लोग वहाँ पर मौजूद थे और आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रुकावट बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि ए मोहम्मद चलो आओ हम उस ज़ात की परस्तिश करते हैं जिसकी तुम करते हो और तुम उन माबूदों की अलियाज़ुबिल्लाह परस्तिश करो जिनकी हम करते हैं। इसी तरह हमारा तुम्हारा मामला एक जैसा हो जाएगा। फिर अगर हमारी जो वो इबादत जो है वो बेहतर हुई तो इससे जो है आपको फ़ायदा मिलेगा और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत बेहतर हुई तो फिर उसे हमें फ़ायदा मिलेगा। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह काफिरून जो है वो नाजिल की, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सूरह इन पर नाजिल की, लेकिन ये बदबख्त जो थे हमेशा अपने ही उस पर जमे रहते थे। एक दफ़ा जो है अबी तालिब कुरैश की तरफ गए और कुरैश जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जो है अबी तालिब से कहा कि जो मुआहिदा जो है, जो मुआहिदा कुरैश ने लिखा है, यानी जो मुआहिदा कुरैश ने लिखा है उसको जो है उसने खा लिया है, दीमक ने खा लिया है। तो ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, लेकिन इससे पहले मैं जो है ना कुरैश के मुआहिदे का अंजाम पहले मैं कहती हूँ, इंशाल्लाह इस पर मैं बाद में आऊँगी। अच्छा, कुरैश का जो मुआहिदे का जो अंजाम था, इनका अंजाम ये था कि एक दिन जो है हशाम बिन उमर जो है ये हबीब बिन नसर ये उसके पास गया। इसने उससे कहा, ये इसका अखियाफी जो है वो भाई था और ये दोनों की जो माँ थी वो एक थी, लेकिन बाप जो थे ये बाप मुख्तलिफ थे और इनके आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और उसने कहा कि देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि बनु हाशिम जो बनी मुत्तलिब है वो मैसूर हैं और मैसूर हैं, वहाँ पर जो है ना कोई पहुँच सकता है ना कोई मदद हम कर सकते हैं। कभी कभी ये क्या करता कि जो है हबीब बिन नसर ये कभी कभी ऊँट को उन पे सामान लेके फिर शेब तालिब के करीब जाके फिर उसकी नकील निकाल के उसको छोड़ देता था ताकि वो दरे के अंदर जाके लोगों को जो है खुराक और कपड़े पहुँचा लेता था। और इसी तरह से ये लगा रहता था कि किसी न किसी तरीके से मुसलमानों की मदद हो। अब ज़ुहैर बिन उमैया जो है और अब्दुल्ला बिन उम्र ये जो इन्होंने क्या किया कि ये भी इनकी भी माँ जो है, माँ इनकी आतिका अब्दुल मुत्तलिब की बेटी थी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी है।
आतिका, इसके ख्वाब के बारे में किस्सा भी आएगा। इसने उसे कहा कि उम्र से कहा कि देखो हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग कपड़े भी पहनते हैं, हम औरतों से निकाह भी करते हैं, और तुम्हारे मामू के घर का ये हाल है कि उनके हाथ तो कोई ज़रूरत की चीज़ भी नहीं फ़रोख्त कर सकता, और ना इनसे कोई चीज़ ख़रीदी जा सकती है, ना इनके बेटियों से निकाह किया जाए, ना कोई जो है इनके निकाह में दी जाती है। और ये जो है मैं कसम खा कर कहता हूँ कि अबू जहल जो है ये लोगों को उस चीज़ की तरफ बुलाते हैं जो बहुत गलत है, यानी अबू जहल की ये बात बहुत गलत है। अब ज़ुहैर बिन अबी उमैया ने जवाब दिया कि जो है हशाम मुझे बहुत अफसोस है, मैं क्या करूँ, मैं अकेला हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकता। अब यकीन करो कि अगर मेरे साथ कोई और शख्स भी होता, अगर कोई और शख्स मेरे साथ होता इस मुआहदे को ख़त्म करने के लिए, तो मैं बिल्कुल तैयार हो जाता कि इसको ख़त्म करता। तो उसने कहा कि दूसरा शख्स मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब उन्होंने कहा कि तीसरे को भी हमें साथ मिलाना चाहिए। अब ये मुअत्तब बिन अदी के पास गए, मुअत्तब बिन अदी के पास गए और उनसे भी यही कहा कि देखो ये जो है ना किस कदर जुल्म हो रहा है इन्हीं बनु हाशिम पे, कि वो शेब तालिब में मैसूर हैं। और जो है ना मुअत्तब बिन अदी ने कहा कि मुझे भी अफसोस है, लेकिन मैं अकेला हूँ और मेरे बस की बात नहीं है, कोई काश के दूसरा भी मेरे साथ होता। तो उन्होंने कहा कि दूसरा भी तुम्हारे साथ है। मुअत्तब ने पूछा कौन है, तो उसने कहा कि मैं हूँ, और फिर उसके बाद कहा कि तीसरा भी है, वो हशाम है। उसने जवाब दिया कि वो मैं हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि चलो चौथा भी हम जो है ना अपने साथ मिलाते हैं। फिर अबू जंतरी बिन हशाम के पास गए, उससे भी उन्होंने यही बात दोहराई कि जो जुल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके असहाब और उसके ख़ानदान पे हो रहा था, तो उसने कहा कि मैं अकेला हूँ। और ज़ुहैर बिन अबी उमैया ने जो है और मुअत्तब बिन अदी, उसने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। और उन्होंने फिर कहा कि जो हमारे साथ जो है ना मुअत्तब बिन अदी भी है, और अभी जो फिर उन्होंने जो है पांचवा शख्स भी ज़मा बिन असवद को पांचवें शख्स के पास ये गई और उसको भी यही सारी बात सुनाई। फिर वो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि मैं अकेला हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम भी हैं, मतलब हम चारों जो है मौजूद हैं इस मामले में। तो इस तरह ये 5 हो गए। अब इन्होंने ये एक मुआहदा ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया, मुआहदा ख़त्म करने का इन्होंने फ़ैसला कर दिया कि इस मुआहदे को हम ख़त्म करते हैं। और मुआहदा जो था अब ये सब मिलके इन्होंने एक फ़ैसला किया, और ज़ुहैर ने इनसे कहा कि सबसे पहले पेशकदमी मैं करता हूँ, मैं ऐसा करूँगा कि मैं पहला बोलने वाला शख्स मैं हूँगा। और सुबह को सब लोग जब अपनी मजलिसों की तरफ रवाना होंगे तो ज़ुहैर बिन उमैया ने सुबह सवेरे एक बहुत कीमती लिबास पहन लिया। ये रात को एक जगह पे जमा हुए तो वहाँ पे इन्होंने अपनी मीटिंग कर ली। मीटिंग में उन्होंने ये तय कर लिया, और ज़ुहैर बिन उमैया ने कहा कि सुबह सवेरे मैं एक कीमती लिबास जो है उसने पहन लिया और मैं सबसे पहले बात करूँगा। फिर एक एक करके उठे और मेरे बात के साथ ही नहीं बात मिलाई कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, दूसरा कहेगा मैं भी साथ हूँ, तीसरा कहेगा मैं भी साथ हूँ, चौथा कहेगा मैं भी साथ हूँ, तो बात में वज़न हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद ये लोगों के पास आया। लोगों के पास आके इसने तवाफ़ किया, कीमती लिबास भी पहना, और उनसे कहा कि क्या ये इंसाफ है कि हम तो खाना खाएं, कपड़े पहन के फिरते हैं, और बनी हाशिम जो है वो मरते रहें, ना इनसे कुछ ख़रीदा जाए, ना इनके हाथ कुछ फ़रोख्त किया जाए। तो खुदा की कसम मैं तो उस वक़्त चैन से नहीं बैठूँगा जब तक ये ताल्लुकात को ख़त्म करने वाले जो नामुनसिफ़ाना तहरीर तुम लोगों ने लिखी मैं उसको ना ख़त्म करा दूँ। अबू जहल उठा। अबू जहल जो मस्जिद के कोने में था कहने लगा कि तू झूठ कहता है, वल्लाह हरगिज़ तुम इसको चाक जो है तुम यानी ये चाक किया ही नहीं जाएगा, ये जो मुआहदा लिखा गया है। अब इसने जब ये बात की, अब ज़मा बिन असवद जो है उसने कहा कि नहीं यानी तुम झूठे हो, मुआहदा जब लिखा जा रहा था मैं तो उस वक़्त भी हम लोग तैयार नहीं थे। अबू जंतरी कहने लगा कि ज़मा जो है वो सच कह रहे हैं, इस मुआहदे के मैं भी राज़ी नहीं हूँ इस पर। मुअत्तब बिन अदी बोल उठा कि तुम दोनों ने सच कहा है, ये जो मुआहदा है ये गलत है, झूठ है, और इस कागज़ में जो कुछ लिखा गया है इससे जो है हम पनाह मांगते हैं। अब हशाम बिन उम्र ने भी इस किस्म की बातें की, और अबू जहल कहने लगा कि मालूम होता है कि रात के वक्त किसी मुकाम पर मशवरा और फ़ैसला किया जा चुका है। अबी तालिब भी इस वक्त मस्जिद के एक कोने में बैठे हुए थे और ये सारी बातें सुन रहे थे।
اب چنانچہ معتم جو ہے اس کے معاہدے کی طرف بڑھا اور اس کو جو ہے نا کہ پھاڑ ڈالے، تو معلوم ہوا کہ اس پر جو ہے بِاسْمِکَ اللہم کے الفاظ کے علاوہ باقی سب کچھ کیا تھا، دیمک اس کو چاٹ گئی تھی، دیمک نے کھا لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، اللہ تعالیٰ نے دیمک کو جو ہے نا قریش کے معاہدے پر غالب کیا ہے، کیونکہ ابی طالب کو اس کا نہیں علم تھا کہ وہ دیمک نے اس کو چاٹ دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کا جو نام ہے بِاسْمِکَ اللہ کو چھوڑ کر باقی سارا جو معاہدہ ہے اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، اور ظلم زیادتی کے، رشتے توڑنے کے جو بھی الزامات ہیں۔ چچا نے اس سے پوچھا کہ بتیجے کیا یہ اطلاع آپ کو پروردگار نے یہ اطلاع دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، کہ ہاں یہ مجھے اللہ رب العالمین نے اطلاع دی ہے۔ تو پھر چچا نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ سے تو کوئی جیت ہی نہیں سکتا، اور ابی طالب وہاں سے نکل کر قریش کے پاس گئے۔ قریش سے کہنے لگے کہ اے قریش کے لوگوں، مجھے میرے بھتیجے نے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ چنانچہ تم نے اپنا جو معاہدہ تمہارا لکھا ہوا ہے، جو معاہدہ لکھا ہوا وہ لے آؤ اس طرح جیسے کہ میرے بھتیجے نے بتایا ہے کہ تم اس معاہدے کو ختم کرو، ہماری جو قطع تعلقی سے باز آ جاؤ، اور اگر میرا بھتیجا جو ہے جھوٹا ہے تو پھر اس معاملے میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، کیونکہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ بسم اللہ کو چھوڑ کر جیسے بسمک اللہم یہ لوگ لکھتے تھے، اس کو چھوڑ کے باقی معاہدہ جو ہے اس کو دیمک نے وہ کھا لیا ہے۔ اب سب لوگوں نے اس پر رضامندی ظاہر کی، اور پھر سب نے اس کو جب دیکھا ویسے ہی پایا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اب اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدسلوکی میں ان کا مزید اضافہ ہو گیا، لیکن قریش میں سے ایک ہی گروہ نے جو ہے اس معاہدے کو ختم کرنے والے یعنی کوشش کرنے والے جن کے لیے پھر جو ہے یعنی ان کو سراہا، اور ابی طالب نے بھی ان کے بارے میں اشعار کہے، اور یہی چیزیں تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحمت کر دی کہ جس ظلم میں، جس ستم میں وہ زندگی گزار رہے تھے، اللہ رب العالمین نے اس ظلم ستم سے جو ہے مسلمانوں کو یعنی کچھ ریلیف دے دیا کہ کم از کم وہ معاہدہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ شیب طالب میں بہت تکلیفیں مسلمانوں نے گزاری، خاص کر وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوج محترمہ اور امہات المومنین جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت بیمار ہو گئی، جیسے اس کے چہرے کا رنگ بالکل پیلا اور جیسے ڈارک پڑ گیا تھا، اور ابی طالب جو تھے وہ بھی بہت بیمار ہو گئے تھے، کیونکہ وہ تکلیفیں، وہ بھوک اور مصیبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کفار کی طرف آئی تھی 3 سال، لیکن اب اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتوں سے وہ جو ان کا معاہدہ تھا دیمک کے ذریعے اس کو ختم کرایا۔ تو انشاءاللہ لذیذ ہم اپنی آج کی کلاس کو یہاں پر انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں، اور پھر اگلی کلاس میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق